نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب اور آیا مقدسہ نمبر 40 سورہ احزاب آیا مقدسہ نمبر 40 آقا علیہ السلام کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق یہ آیا مقدسہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ، ابا احد کسی ایک کا بھی مردوں میں سے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اور لیکن اللہ کا رسول ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے خاتمہ و خاتم النبیین انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا، خاتم النبیین انبیاء کو بند کر دیا۔ خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ، النبیین خاتمہ کا مفعول ہے، فعل اللہ خود ہے، ختم فرما دیا اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو، بند فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنی گفتگو کی شروعات کروں، آپ احمد عیسیٰ کا نظریہ اور مدعا سن لیں، جس میں یہ گدھے کا بچہ اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے۔ پہلے تو لکھا ہوا تھا نا، تو مجھے اتنا ہو سکتا ہے کسی نے عقیدت مند نے لکھ دیا ہو، لیکن اب تو میں نے وہ سن لیا کہ اپنی زبانی بھی بھونکتا ہے۔ پہلے سن لو پھر بات کرتے ہیں۔
یہ الکتاب ہے، یہ الکتاب ہے، اگر نہیں تو یہ حصہ اول ہے. ہم ایسا کرتے ہیں حصہ دوم میں جا کے، حصہ دوم میں اب جب ہم جائیں گے تو پورے کے پورے کتاب میں پر خچے اڑوا دیے گئے کہ ہر عقیدے ہر نظریے کے، اور بالخصوص جو ان کا ختم نبوت ہے اگر ہم آئیں اس کی طرف تو وہ جناب اس کے ساتھ وہ کیا گیا کہ جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جی یہ دیکھیں ذرا اگر نظر آ رہا ہو، یہ دیکھیں اپنی کتاب دکھا رہا ہے کھچوں والی کتاب حصہ دوم. تو بھائی ان ملاٹوں کو شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے. ایک بندہ نہ صرف چیلنج کر رہا ہے بلکہ یہاں سے صرف یہیں سے نہیں، اس کے پیچھے بھی حالانکہ اسی موضوع کے اوپر بات ہے، اس سے پیچھے بھی، لیکن اگر یہاں سے بھی سٹارٹ کریں تو دیکھیں ذرا عقیدہ ختم نبوت نامی بت اور احمد عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم النبیین اور عقیدہ ختم نبوت، یہ موضوع ہے. یہاں سے اب سٹارٹ ہوا، اس کے اوپر بات ہوتی دیکھتے جائیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں. اور پھر اس کتاب کی ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک پیج جو ہے ان ملاٹوں کی جو کتابیں ہیں 10 پیج 15 پیج 20 پیجوں کے برابر ایک پیج ہے. چھوٹا فانٹ ہے، ایک لائن میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ہیں، اور پیج جو ہے وہ بڑا ہے، A4 پیج ہے، اور ایک پیج کے اوپر 30-32 لائنیں ہیں. جی تو پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھتے جائیں، آگے چلتے جائیں. یہ ہر پہلو سے اس کے اوپر بات کی گئی، ہر پہلو سے بات کی گئی، کوئی پہلو نہیں چھوڑا، کوئی پہلو. چلتے جائیں آگے. یہ جو ان کی روایات ہیں لا نبی آبادی والی، یہ دیکھیں انہوں نے تو ایک روایت کوٹ کرتے ہیں نا، یہ جتنی اس موضوع کے اوپر روایات ہیں وہ ساری روایات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. بھائی احمد عیسیٰ کذاب ہے، قضاوت ثابت کرو نا، جرأت نہیں ہے تم میں، ثابت کرو گے تو تمہاری اوقات کیا ہے، کس طرح دشمنی کر رہے ہو. یہ دیکھیں یہ جو رٹے لگاتے ہیں کہ نبی کے رسول نے کہا تھا کہ 30 دجال ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ رسول ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تمہاری روایت ہے. ایک نہیں، یہ روایت اس سے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں، یہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا میں نبوت نامی دجل کی حقیقت اور نبیوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی. اور تم تو نبی کو معصوم مانتے ہو. احمد عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نبیوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی. کن کی تعداد؟ نبی نے چھوٹا دعویٰ ہے، چھوٹی بات ہے. وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تم لوگوں کو تو بلوں میں نکلنا چاہیے. بھائی تو اپنی بات کو سچا ثابت کر، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج تک ہمارے باوجود کہتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی، تو کہہ رہا ہے نبی کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی. ثابت کر اپنی بات کو. میں کہتا ہوں رد کرو، آگے رد کرو نا. آگے بڑھو. یہ دیکھو ٹائٹل لکھ رہے ہیں. آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی، باقی اس کا لنک نکال کر جو یہ بھونکتا ہے وہ خود سن لینا. اب اس نے پہلی بکواس یہ کی کہ احمد عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بکواس کی کہ انبیاء اکثر جہنم میں جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد. مسلمانوں، تمہارا دماغ یا تمہارا رجوع یا تمہارا ذہن، مائنڈ تمہارا اس طرف نہ جائے کہ کوئی نبی نہ دوزخ میں جائے. جس کا یہ ذہن ہے یہ اسی کو
اللہ نصیب کرے اور اللہ ہی اس کو اس کی جزا ثواب جو دے اس کو دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ پہلی بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء جنتی ہیں اور سب انبیاء جنت میں جائیں گے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کئی گناہ گار امتیوں کو بھی بخش دے گا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی نبی جسے اللہ نے چن کر ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، کوئی بھی نبی جہنمی نہیں۔ احمد عیسیٰ خود جہنمی، اس کے ماننے والے جہنمی، خود حرام زادہ، اس کے ماننے والے بھی حرام زادے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی طرف سے بدلنے والا، قرآن پاک نے جو کہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس کو کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعِبَادَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ کے نیک صالح بندے تھے، ایمان والے بندے تھے۔ اور جو بھی صحیح الایمان بندے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری، اعلیٰ درجے کے ایمان والے انبیاء کرام ہیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ تمام انبیاء کو بغیر سوال جواب کیے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان کے امتیوں سے سوالات ہوں گے اور انبیاء ان کو چھڑوائیں گے۔ اب یہاں ختم نبوت کا دجل چاک کیا، آگے بھونک رہا ہے، تھوڑا سا آگے سنیں نا، دجل چاک کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق کی روایت بھی سناتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو ختم نبوت کا اس نے دجل چاک کر دیا۔ اور حیثیت یہ ہے، کئی ویڈیوز میں بتا چکا، حیثیت یہ ہے کہ گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں۔ یہ لفظ ہمارے لیے استعمال کرتا ہے نا، اسی لیے زیادہ میں یہی استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اسی کی جوتی اسی کے منہ پر۔ گدھے کے بچے کو عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ اس کی تعلیمی حیثیت ہے، تعلیمی قابلیت ہے۔ اور اس قابلیت کو دیکھ کر اس کے ماننے والے خود جاہل ہے نا، وہ آشش کر اٹھتی ہیں، علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا، جس طرح ثم اتبع